السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط نمبر 30 میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور یکسوئی کا جو دور تھا اس پر ایک نظر ڈالی۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ نبوت و رسالت کی چھاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جب پہلی وحی اتری، اس کی کیفیت کہاں پہ تھے۔ تو قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ایک دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جب ہیرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ بیشتر سیرت نگار کے مطابق 9 ربیع الاول اور 41 میلادی بمطابق 12 فروری 610 عیسوی پیر کی شام غار ہرا میں روح الامین حضرت جبریل امین ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا ہی وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پڑتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں، جو نبوت کا نقطہ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریخیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھو۔ آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر فرمایا: پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا: پڑھو۔ میں نے کہا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ اقرأ 30ویں پارے میں ہے۔ ترجمہ: پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آیت نمبر 1 تا 5۔ اس غیر متوقع واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اس لیے آپ کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے والے ہیں۔ مارے ہیبت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے اور کانپتے غار ہرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل امین آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبریل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈری سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا: یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قطعاً نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو توریت
اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے۔ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔